نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 220 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک، 36 سے 44 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے ولا مؤمنتن اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، نہیں ہے یعنی حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اذا قضى اللہ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالی ورسولہ اور اس کا رسول امرن کسی معاملے کا ان یکونا کہ ہو لہم ان کے لیے الخیرۃ کوئی اختیار من امرہم ان کے معاملے میں سے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مومنین کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فقد ضل تو تحقیق وہ بھٹک گیا ضلالا مبینہ بھٹکنا کھلم کھلا، یعنی اطاعت نہ کرنے والوں کی گمراہی صریح ہے، واضح ہے۔ انسان کے پاس اپنی مرضی اور اختیار ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو جائے، شریعت کا حکم آ جائے، تو پھر انسان اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اس کو اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت کیوں اتری، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ انہیں معاشرتی لحاظ سے برابری کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہ باتیں ہم سورۃ الاحزاب کے شروع میں واضح کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پھوپھی ذات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا، تو ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انسلٹ سمجھا، یہ بات انہیں توہین آمیز معلوم ہوئی اور سخت ناگوار گزری۔ اسی وجہ سے حضرت زینب کی فیملی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضرت زینب کے سامنے سناتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہیں کہ میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر مومنین کے پاس اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس بارے میں سورہ النساء کی ایک آیت بھی آتی ہے، آیت نمبر 65۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے،
پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کرے تسلیم کر لے، پوری طرح سے تسلیم کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا واضح طور پر۔ آپ نے سورہ نور کی آیت 63 میں بھی پڑھا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سو لازم ہے کہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 تھی، جس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا تو وہ فتنوں میں پڑے گا، اسے مصیبتیں آئیں گی اور اسے دردناک عذاب بھی آ لے گا، کیونکہ ایسے شخص کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا گمراہ ہونا بہت ہی واضح ہے۔ آج لوگ سنت کی پیروی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو جتنی بڑی نافرمانی ہوتی ہے اتنی بڑی سزا بھی ملتی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب تَقُولُوا، تم کہہ رہے تھے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لِلَّذِي، اس شخص سے، مراد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ، جس پر، حضرت زید پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیے، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا تو نے، علیہ، اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے احسانات تھے حضرت زید بن حارثہ پر۔ زید بن حارثہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل کے بیٹے تھے۔ یہ 8 سال ہی کے تھے کہ ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان حملہ آوروں نے انہیں اکاس کے میلے میں جا کر بیچ دیا تھا۔ خریدنے والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا کہ پھوپھی جان یہ آپ رکھیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی اور وہ غلام کی حیثیت سے گھر میں تھے، لیکن ان کی عادات اور ان کے طریقہ کار اتنا اچھا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو اپنے لیے مانگ لیا تھا کہ یہ آپ مجھے دے دیں، تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ وہ تو اپنا ویسے ہی سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر چکی تھی، خیر انہوں نے حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لواحقین تھے، ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے بھائی، وہ آئے، چونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے عرض کی آپ جتنا زر فدیہ چاہیں لے لیں، بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زر اور فدیہ کچھ لینا نہیں چاہتا، البتہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہاں والدین سے بڑھ کر پیار اور شفقت میسر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ میں لے جا کر اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کیا اور آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، لہٰذا یہ میرا وارث ہوگا۔ اس اعلان کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا۔ تو یہ وہ زید تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ، اللہ نے بھی ان پر بڑا انعام کیا، وانعمت علیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر بڑے احسان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کی۔ یہ غلاموں میں سب سے پہلے تھے ایمان لانے والے، حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لانے والے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑے احسان کیے، جس میں اپنا بیٹا بنایا، ان کو غلامی سے آزاد کیا، محبت اور تحفظ دیا، ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات سے کیا، اور مہر کی رقم بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تھے حضرت زید بن حارثہ کے اوپر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، یعنی اس کو طلاق نہیں دینا۔ امسک کا جو لفظ ہے میم سین کاف سے ہے، پکڑ کر رکھنا، حفاظت کرنا، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو نصیحت کر رہے تھے، امسک علیک زوجک۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احترام کرتے تھے، آپ کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو ان کی زندگی کے جو مسئلے مسائل تھے وہ اس کو ڈسکس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری ان سے نہیں بن سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہ اپنی خاندانی بڑائی کی وجہ سے بڑائی کا احساس رکھتی ہے اور یہ شادی نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے رہتے کہ اس عورت نے اپنی خواہش کو قربان کر کے تم سے نکاح کیا ہے، تو تم کو بھی برداشت سے کام لینا چاہیے۔ تم سوچو اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اور انہوں نے تم سے شادی صرف اور صرف اللہ کی حکم کی تعمیل کی وجہ سے کی ہے، تو تم تھوڑا سا اس کو ٹائم دو۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اچھی طرح نباہ کرو، اس کو کچھ موقع دو۔ جیسے کہ ہم حضرت زینب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب ان کے جو شوہر تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کو قبول نہیں کر سکیں، اور اسی وجہ سے حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار شکایت لے کر آتے، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کا وہ احترام نہیں کر پا رہی تھی جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اور شوہر اور بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اشارہ مل چکا تھا کہ یہ شادی نہیں بنے گی، یہ طلاق ہو کر رہے گی، اور یہ بھی اشارہ مل چکا تھا کہ پھر اس کے بعد حضرت زینب سے شادی آپ کریں گے، اور معاشرے میں موجود ایک غلط رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہی ختم کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھاتے رہتے تھے کہ آپ کو اس کو طلاق نہیں دینی ہے، اس گھر کو بناؤ، حضرت زینب سے نباہ کرو، دیکھو اس نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ایک طرف وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طلاق ہوئے بغیر رہے گی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم چھپائے ہوئے تھے اپنے نفس میں، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس میں کچھ چھپا رہے تھے۔ مَاللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ مبدیہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ سے پہلی مراد کہ حضرت زینب کو طلاق ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوگی۔ دوسری مراد غلط رسم کا خاتمہ ہوگا، اور تیسرا کہ حضرت زینب نے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکایا، اللہ ان کو ان کی قربانی کا صلہ عطا کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو کچھ اشارے مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، اس میں پہلا اشارہ یا پہلی مراد کہ حضرت زینب کو طلاق ہوگی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے. دوسری مراد کہ غلط رسم کا خاتمہ ہوگا. اور تیسرا حضرت زینب کو ان کی قربانی کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بنیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا، تو اللہ ان کے دل کو قرار دے گا. حالانکہ ان کی فیملی تیار نہیں تھی اس شادی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتی ہوں. obviously بہت بڑی سیکریفائس تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. آپ تو دل میں کوئی بات چھپا رہے تھے لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھپا رہے تھے وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم ڈر رہے تھے لوگوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی فطری خوف لاحق ہوتا ہے. جیسے کہ ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تھا تو حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو گئے تھے. تو فطری خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہوتا ہے. بس یہ ڈر حاوی نہیں ہونا چاہیے، اس میں انسان کو اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. ہر وہ ڈر جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ہو تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فیس کرنے سے ڈر رہے تھے. لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی، حالانکہ یہ خود اس بات کے لیے منع کرتا ہے. منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح جو سمجھا جا رہا تھا وہ غلط رسم تھی، اسی کو ہی توڑنا مقصود تھا. اور اگر یہ غلط رسم کسی اور کے ذریعے سے توڑوائی جاتی تو وہ اتنی ویلیوڈ نہ ہوتی. اس غلط رسم کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ جس بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ڈر رہے تھے کہ اگر یہ طلاق واقع ہو گئی اور مجھے سیدہ زینب کو اپنے نکاح میں لانا پڑا تو جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کو مجھ پر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا. خیر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب قضا پورا کر چکا زیدن زید، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آ رہا ہے، منہا اس سے، وطورن حاجت کو. منہا ہا کی ضمیر حضرت زینب کی طرف جا رہی ہے، وطورن حاجت کو مراد حق کے زوجیت ہے. وطورن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل بھر جانا. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی کہ جب اپنی بیوی سے وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر چکا تو اس نے طلاق دے دی. یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر انہوں نے طلاق دے دی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زید کی خواہش تھی کہ طلاق دے دیں تو وہ اس خواہش کو پورا کر گئے.
سیدنا زید چاہ رہے تھے کہ میں طلاق دے دوں، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کر لیا. فلما قضى زید منها وطرا، کیونکہ ان کا دل بھر چکا تھا اس رشتے سے. زوجنا کہا، بیاہ دیا ہم نے آپ کو اس عورت سے. اس حصے کی بھی دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی کہ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مرضی نہیں تھی، یہ دراصل اللہ کا حکم تھا. اور دوسرا معنی کہ یہ نکاح اس دنیا میں نہیں ہوا، اللہ کا حکم ہی نکاح کا درجہ رکھتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے میرا ذکر کرو. اب جن دونوں کی شادی ٹوٹی تھی ان میں سے ایک حضرت زید ہی جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کے. کبھی بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے مشکل کام کر جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جاؤ جا کے میرا ذکر کرو زینب سے، یعنی اب پیغام نکاح تم ہی لے کر جاؤ، اور تم وہی ہو جس کی شادی اس سے ٹوٹی ہے. کتنا مشکل کام تھا. کوئی قسم کا اعتراض حضرت زید نے نہیں کیا کہ اتنے سارے صحابہ ہیں آپ کے پاس، اب کسی کو بھی بھیج دیجئے، یہ کام میں ہی جا کے کروں. اس میں جو سبق ملتا ہے وہ سمعنا و اطعنا کا. جتنا بھی ڈیفیکلٹ ٹاسک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خواہ وہ جسمانی اعتبار سے مشکل ہو، چاہے وہ روحانی اعتبار سے مشکل ہو، چاہے وہ جذباتی اعتبار سے مشکل ہو، صحابہ کرام سنتے تھے اور وہ حکم بجا لاتے تھے. کہتے ہیں میں گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ اس وقت اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، کچن میں کچھ کام کر رہی تھی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل پر ان کی عظمت اس قدر چھا گئی کہ میں ان کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھ سکا. کیوں عظمت چھا گئی؟ یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے والی تھی. کتنا جلدی اپنے مائنڈ کو چینج کر لیتے تھے صحابہ کرام، کتنا پازیٹیو کر لیتے تھے اپنے آپ کو. ان کو وہ کچھ یاد نہیں رہا کہ پچھلی زندگی میں کیا کچھ ہوا. بہت حیران کن ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجہ بنانے والے تھے، اس لیے میں ان کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکا. غرض میں نے اپنی پیٹھ موڑی، اپنے آپ کو ٹرن کر لیا اور اپنا منہ پھیر لیا اور کہا اے زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، یعنی پیغام نکاح بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. پہلے میں استخارہ کروں گی. یہ ان کی عادت تھی، یہ ہر کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کیا کرتی تھی. پھر اسی وقت وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور ادھر قرآن نازل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اجازت کے بغیر تشریف لے آئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جو الفاظ استعمال ہوئے نا، زوجنا کہا، ہم نے بیاہ دیا آپ کو اس عورت سے. اللہ کا حکم نکاح کا درجہ رکھتا تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھیں. وہ فرمایا کرتی تھی تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کی اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان کے لیے آنر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا. چاہتے تو بالکل اسی طرح سے بھی شادی ہو سکتی تھی جیسے دیگر ازواج کی ہوئی، لیکن بڑا اسپیشل معاملہ ان کے ساتھ ہوا.
کہ اس نکاح کا ولی خود اللہ تعالیٰ تھا. اس نکاح میں عام نکاح والی کوئی شرط پوری نہیں ہوئی، بڑا اسپیشل نکاح تھا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکیلا، تاکہ نہ یکونا ہو علی المؤمنین، مومنوں پر حرجن، کوئی تنگی. یعنی اللہ نے یہ رسم توڑ کر مومنین پر آسانی کر دی، کیونکہ ناجائز پابندیوں سے ویسے بھی دل تنگ ہو جاتا ہے. تو ایسی پابندی مسلمان اپنے اوپر لگائیں جو کہ ہے نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، تو اس سے دل تنگ ہوتا ہے. فی ازواجی ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا قضوا، جب وہ پوری کر چکے، منہن، ان سے، وطرن، حاجت کو. اس حصے کے دو معنی کیے جائیں گے جو ہم اوپر بھی پڑھ چکے. پہلا معنی کہ شادی کو مزید برقرار رکھنا نہیں چاہ رہے، یعنی دل بھر چکا ہے. اور دوسرا معنی حق کے زوجیت دے دی ہو، جب ان سے اپنی حاجت پوری کر چکا ہو تو شادی اس کی ہو سکتی ہے. اذا قضوا منہن وطرن، یہ حصہ عورتوں کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر چکی ہوں، کیونکہ عدت کے پورا ہونے پر رجوع نہیں کیا جا سکتا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا. یہ سب کچھ پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا، جو ہر حال میں ہونا تھا. یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو ختم کیا گیا. اگر اس رسم کو کسی اور کے ذریعے ختم کیا گیا ہوتا تو یہ حجت نہ بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل اور حجت ہے. ایک بہت اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر دونوں ہی اچھے لوگ ہوں تو بھی ممکن ہے کہ شادی نہ نبھ سکے. طلاق ہونے کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک لازمی غلط ہی ہو، دو اچھے لوگوں کے درمیان بھی طلاق ہو سکتی ہے. سوچ کا فرق، عادتوں کا فرق. تو کسی کی بھی طلاق پر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں غلط تھا، یہ غلط تھا، وہ غلط تھا. اس طلاق میں آپ کس کو غلط کہیں گے؟ ایک طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف حضرت زید بن حارثہ ہیں. دونوں ہی نیکوکار اچھے لوگ، لیکن دونوں کی نہیں بنی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آیا. کوئی بات نہیں. عمومی طور پر جب طلاقوں پر کامنٹس دیے جاتے ہیں تو اس میں غیبت شامل ہو جاتی ہے، وساقت، بہتان شامل ہو جاتا ہے، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر کوئی گھر نہیں بن سکا تو اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور دونوں طرف کے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. تو یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.